السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 36 سے ہم شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم، کیونکہ کچھ اس میں سے آیات پرانی ہی ہیں، تو آج ہم آیت نمبر 41 تک پڑھ لیں گے۔ آیت تو کافی بڑی ہے، لیکن چونکہ اس میں پچھلا ہی آ رہا تھا اس لیے اس کو میں نے ایڈ کیا۔ ہم نے کس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ رہے تھے؟ اے لوگو جو ایمان لائے، اتقو۔ کل ہم نے وسیلہ کے بارے میں پڑھا کہ وسیلہ کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، نہ کہ ہم قبروں میں پڑے ہوئے مدفون اشخاص کا وسیلہ یا کسی نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی کتب کا یا کسی شہید کا، کسی کا وسیلہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، نہ ہی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ خالق ہے اور یہ سب کون ہے؟ یہ مخلوق ہے، تو اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ کے ناموں کا دے سکتے ہیں، توحید کا دے سکتے ہیں، اور اس طرح آگے آ رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، ان لہم، بے شک ان کے لیے ہو، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہ، اور مانند اسی کے، یعنی جتنا کچھ زمین میں ہے اس جتنا، معہ، ساتھ اس کے، لیفتدوا، یعنی اتنا ہی اور بھی ہو۔ جیسے ہم پہلے ایک وہ پڑھ چکے نا کہ 7 سمندر، اتنے سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر ایک اور سمندر آ جائے، اسی طرح ساجد جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا، اور جو کچھ اس کے مانند اور بھی، لیفتدوا، تاکہ وہ فدیہ دے دے، بدلے میں دے دے۔ فدیہ کا کیا معنی ہے؟ بدلہ۔ اس بھی، ساتھ اس کے، من عذابی، عذاب سے بچنے کے لیے، یہاں پر بچنے کے لیے کی وہ نہیں ہے عربک، لیکن آپ اس کو اس میں لکھیں گے بریکٹ میں، عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تو ما تقبل، تو نہ قبول کیا جائے گا۔ یہاں پہ ما نہیں کے معنی میں، ما نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ زمین میں سے سارا کچھ نکالیں اور اسے فدیے میں دے دیں، تو کیا ہوگا اس دن؟ اس میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو نکال کر جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پوچھیں گے کہ تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ تو وہ کہے گا کہ بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے کوشچن کریں گے۔ وہ کہے گا جی، یعنی اس بات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی، اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے کم کا کیسے مطالبہ؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کتنا نصاب ہے اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں آپ دے سکتے، وہ بھی بھاری ہے، کئی لوگوں پہ گراں گزرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں، یہ جو سارے ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ سارا کچھ زمین میں سے نکالے اور پھر اس کو بدلے میں دے۔ اور اگر وہ ایسا ہو بھی جائے، بالفرض اگر اسے دے بھی دیا جائے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ما تقبلا، نہیں قبول ہوگا۔ یہ تقبل، یہ بہت دفعہ لفظ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم اس کو کافی بیان کر چکے ہیں۔ تقبلا، یتقبل اور یتقبل، اور یہاں پہ آ گیا تقبلا، تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ زمین میں کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ مرنے والا ساتھ نہیں لے کے جاتا، جو کوئی مرتا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔
سارا کچھ یہیں پہ، زمین کی جو ساری دولت ہے وہ زمین میں رہ جائے گی، انسان کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی اس کے وارث ہیں. تو بہرحال اس طرح کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے جہنمی سے پوچھیں گے کہ اس سے بھی کم. تو اس لیے یہاں پر جو ہم اپنا ٹائم جو ویسٹ کریں، بہتر نہیں کہ ہم یہیں پہ ہی اپنی اصلاح کر لیں. یہاں پہ تو بہت کم ہے. یہاں پہ تو یہ جو آپ کا آنسو کا ایک قطرہ ہے نا جو نکلتا ہے، وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. سمندروں کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا. یہ آپ کی جو آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ ہے، اور ابھی قطرہ بھی بنتا بھی نہیں ہے، آپ کی پلک ہی گیلی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بڑا پسند ہے اس سے بھی. تو یہ بہت کم ہے. یہاں پہ اللہ کا یہاں پہ ڈیمانڈ بہت کم ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ سارا کچھ دے دیں کچھ نہیں ملنے حاصل ہونے والا. یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم. یہ بہت کم لفظ آیا، عذاب مقیم، ٹھیک ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. صاف اس کا واضح لفظ ہے، مقیم. کیسے؟ بخارجینہ، یعنی نکلنے کی وہ دعائیں مانگیں گے اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. کیسے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. وہ اس طرح کی دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ اس میں سے نکال دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قال اخسؤوا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، فیہا، پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، ولا تکلمونی، اور مجھ سے تم بات نہ کرو. جو اخسا ہوتا ہے نا، یہ پتہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ لفظ اخسا؟ یہ نا کتے کو دھتکارنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اتنے یہ سخت الفاظ ہیں کہ ان کو یہ اس طرح مطلب ان کو دھتکار دیا جائے گا. اخسا، خاسین اور یا کے ساتھ آپ لگا لو. یہ جو سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون میں یہ 107 ہے آیت ہے اور 108. تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہیں پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، اور ولا تکلمونی، مجھ سے بات بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یخفف عنا یوم من العذاب، وہ کہیں گے کہ ہمیں نا ایک دن کی آپ بریک دے دیں، صرف ایک دن چلیں چھوڑ دیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سیز فائر، چلو کوئی تو دن ہو کہ جو ان کو سکون ملے. کسی دن تو بمباری نہ ہو، کسی دن تو آسمان سے آگ نہ برسے، لیکن وہ نہیں نہ سن رہے. وہ اب یہ کہیں گے کہ ایک دن کا بریک دے دیں. ایک دن کی بریک بھی نہیں ہوگی بلکہ دگنا عذاب ہوگا، اور ایک لمحے کی بھی بریک نہیں ہوگی کہ چلو کہیں پر ان کو کچھ سانس آ جائے. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے تو ایسے کریں گے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ عام مسلمان چلے لگا لیں، وہ تو کافی، اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سب کو ہدایت ہی دے دے. یہ کہاں سے سب چیزیں پتہ چلیں گی؟ اس سے پتہ چلیں گی. اور اگر اس کو ہی نہیں ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اور اس کو کس نے پہنچانا ہے؟ فرض تو ہم لوگوں کا ہی تھا کہ ہم اس کو پہنچائیں. اور یہ تو ہمارے محلوں میں ہی نہیں ابھی پہنچ رہا، چاہیے جائے کہ ہم وہاں تک پہنچائیں. لیکن جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں نا اسلام کو، وہ بڑا اچھا اسلام قبول کرتے ہیں. جو نو مسلمز ہوتے ہیں وہ ان کا اور طرح سے ہی ہوتا ہے سارا. یعنی انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے انسان کے پاس، وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. قائم رہنے والا عذاب، یعنی اس میں کوئی بریک نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہوگی، وہ قائم رہے گا. آگے آیت آ رہی ہے، والسارق، اور چور مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، فاقطعوا، پس کاٹ دو. یہاں پہ نا پہلے مرد کا ذکر آیا اور پھر بعد میں عورت کا ذکر آیا. اور سورہ نور میں جو والزانیۃ والزانی میں پہلے عورت کا ذکر آتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کے ہر لفظ میں نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو اس لیے ہمیں بہت اس کی گہرائی کے اندر جانا چاہیے کہ اس میں کیا کہ عورت جو ہے وہ پہلے آپ دیکھیں کہ عورت نے سادہ سے سمپل سا برقع پہنا ہوا ہے، سادی ہے بالکل، چادر لی ہوئی ہے،
اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ سنگار بناؤ شنگار کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو لوگ اتنے نہیں اٹریکٹ ہوتے۔ اس میں پہلے عورت کا ذکر آیا کہ زیادہ مسائل عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم خود کرتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، باہر بازاروں میں ہم لوگ متوجہ کرتی ہیں، اور اگر ہم متوجہ نہیں کریں۔ یہاں پہ مرد کا ذکر آیا، مرد کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ چوری کرنے کے لیے جگر چاہیے اور یہ جگر زیادہ مردوں میں ہوتا ہے، طاقت جو عورتیں کم یہ کرتی ہیں۔ اچھا، فقطعوا کاٹ دو، اب دونوں کا ذکر آیا، یہ نہیں کرنا کہ عورت ہے تو چھوڑ دو۔ اللہ نے والسارق والسارقہ، فقطعوا کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، یعنی ایک ہاتھ، اور کون سا ہاتھ؟ دایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ کاٹنا ہے۔ جزاء بما کسبا، اسی کو ہم تھوڑا سا یہیں سے لیں گے، ایدیہما ایک ہاتھ، ہاتھ کتنا کاٹنا ہے؟ جب کہیں پر مطلقاً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایبسلیوٹ، یعنی جسٹ آپ وہاں پر ہاتھ کی ہی بات آئی ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں آیا، خالی ہاتھ یعنی ہینڈ جس کو بولتے ہیں، اگر اس کا ذکر آیا تو پھر وہی ہوگا۔ اور ویسے دیکھا جائے تو ہاتھ اس کو کیا کہا گیا تھا؟ ذراعاً بھی ہاتھ کو کہا گیا، وہ ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، آیا تھا کہ وہ کیسے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا سورہ کہف میں، ٹھیک ہے؟ اور آتا ہے ذراعاً فسلکوا بھی آتا ہے 70 گز، اور اتنی لمبی لمبی ہاتھ یعنی اتنی لمبی جو ہیں وہ زنجیریں، تو ذراعاً کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اسے دیکھا جائے تو اب یدن کا لفظ آیا ہے، تو پھر یدن اتنا، یہ جو ہماری ہتھیلی ہے یہ ہاتھ ہے اتنا ہی ہوگا، اور اگر ذراع کا لفظ آئے تو پھر وہ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جو الفاظ ہیں نا ان پر بھی تھوڑا سا اگر ہم کریں تو پھر سمجھ آتی۔ ہاتھ کاٹا جائے، اور کون سا ہاتھ؟ دایاں ہاتھ۔ جزاء بما کسبا، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو کسبا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا، ان دونوں نے کمایا، دونوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں ایک ساتھ، اس کا مطلب معافی کوئی نہیں، چاہے وہ عورت ہے چور، چاہے وہ مرد ہے، معاف نہیں کرنا۔ نکالاً من اللہ، عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ نکالاً ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہیں پر، جیسے تنکیلا بھی پڑھ چکے ہیں، نکالاً جہاں پہ وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے وہ بھی آتا ہے، تو عبرت ناک سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کون سی سزا ہے؟ عبرت ناک سزا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ بظاہر تو دیکھا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی کاٹ دینا، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، علامہ اقبال سے کسی نے کوشچن کیا نا، کسی نے پوچھا کہ جو اسلام میں چوری کی سزا تو بڑی جو ہے نا وہ غیر مہذب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چور کہاں سے مہذب ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی چوری کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اس 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 1 کروڑ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہی چلا جائے گا تو کیسی جھجری ہوگی؟ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک قانون نافذ نہیں ہوئے۔ ہاں جی، یہ اسے نہیں کرنا، ہاں جی بالکل۔ تو اس میں جی نہیں ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، حد نہیں جاری، ہم نہیں کچھ بھی ایسا کر سکتے۔ اور یہ ہوا ہے ریسنٹلی افغانستان میں، آپ دیکھیں تو انہوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں، اور ہوا ہے یہ وہاں پر، یہ امپلیمنٹ اس پر ہوا ہے۔ اچھا اب حکم کیا ہے؟ ہاتھ کیسے کاٹنا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، پھر اس کو کھولتے ہوئے جو تیل ہے اس میں ڈالنا ہے، اس کو لگانا ہے، اس میں ڈالنا ہے، کیوں؟ تاکہ بلڈ بند ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ مستحب کیا ہے جو حکم آیا کہ اس کو عبرت کے لیے اس کے گلے میں چند دن لٹکانا ہے۔ جی، ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا ہے، لگانا ہے اس کو اوپر، یعنی وہ سارا تو نہیں لگا دینا، جتنا کٹ کیا ہے اس کی بھی کوئی طریقہ کار ہوگا نا۔ اور اس کے بعد مستحب کیا ہے، یعنی یہ اسلام کی روح سے کہ اس کو چند دن اس کے عبرت کے طور پر اس کے گلے میں اس ہاتھ کو لٹکانا ہے۔
یہ طریقہ اس کا پورا یعنی پروسیس یہ ہے، پروسیجر یہ ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کچھ اور نظر آئے گا؟ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم لوگ اب یہ کس نے، اب اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے میں تھوڑا سا اس کو بھی اب یہ دیکھیں کہ پتہ کیا ہوتا ہے، مجرموں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک ایک جو مجرم ہے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ مجرم کو پالتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ مجرم پھر اکثر بڑے مجرم بن کے نکلتے، کچھ تو چلو توبہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ بڑے مجرم بن کر نکل آتے، کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس میں اصل میں اسلام میں کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مجرم کو پالتے رہیں اپنا پیسہ اس پہ، آپ حد نافذ کریں، سزا دیں اور دوبارہ مین اسٹریم میں اس کو شامل کر لیں، وہ توبہ کریں اور لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے اسلام۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اور بیان کر دوں کہ حد کس پہ نافذ ہوتی ہے، کیوں پتہ ہے آپ کو کہ زنا کے بارے میں بھی یہ آیا تھا کہ عورت جب تک 4 گواہ، عورت پہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ لائے۔ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اس کو ہم نے کافی طویل اس پہ ڈسکشن کی تھی کیونکہ حد نافذ ہو رہی تھی، حد نافذ ہو رہی تھی، اور جہاں پہ آپ دیکھو کہ ایک عورت نے یا مرد نے رجم ہونا ہے، اس کو رجم کی سزا مل رہی ہے، تو اس کے لیے، یا عورت ہے اگر عورت کیونکہ نازک ہوتی تو اس کے لیے 4 مردوں کا اللہ تعالیٰ نے عورت کو سیکیور کیا تھا۔ جی رجم آپ رمی جمرات پڑھتے ہیں؟ رمی جمرات میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو سنسار ایک ہی چیز ہے، سنسار جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، سنسار عربک کا نہیں ہے، رجم ہے عربک کا ورڈ۔ جی تو رجم کا اگر ترجمہ آپ اردو میں کریں گے تو وہ سنسار ہو جائے گا، بلکہ یہ انڈین میں بھی یہی یوز ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو قوانین ہے نا، ان میں اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس پہ 80 کوڑے ہیں، اور پورا یعنی اس کا پروسیجر ہے زنا کا بھی، کیونکہ حد جاری ہو رہی ہے، اس پہ بھی اب حد نافذ ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ نمبر 1 چور جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، پھر حد نافذ ہوگی، ادروائز نہیں۔ اگر وہ بچہ ہے تب بھی نہیں، اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، کچھ ایسے فٹس پڑ رہے ہیں کہ وہ اسے نہیں پتہ چلتا کہ چیز اٹھا کے کسی کی بھاگ جاتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، تو پھر حد جاری نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ چوری کرنے والا مسروقہ مال کے مالک یعنی جس کی چوری ہوئی ہے، جو اس کا وہ باپ، بیٹا یا بیوی یا شوہر نہ ہو، کیونکہ باپ کے بارے میں آتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی کوئی چیز اٹھا لی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انت و اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہاں اگر بیٹا اپنے باپ کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، مطلب مثال چوری کر لیتا ہے، آپ واضح کہہ دیں، تعزیر جاری ہو سکتی ہے، کوئی سزا مل سکتی ہے، لیکن حد نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح خاوند اگر اپنی بیوی کا کوئی مال چرا لیتا ہے، چوری کی ہم بات کرتے ہیں نا، اٹھانے کی بات نہیں کرتے، تو حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر بیوی چرا لیتی ہے تو بھی حد نافذ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے مالوں میں سے ایک دوسرے کے مال پر کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا بہت حق ہوتا ہے، ان کے حقوق ہیں آپس میں، اس وجہ سے خاوند کے مال پہ عورت کا، عورت کے مال پہ خاوند۔ آپ دیکھو عورت اگر فوت ہوتی ہے تو خاوند کو ملتا نہیں ہے، اسی طرح باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹے کو ملتا ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ کو ملتا ہے، اس طرح کے یہ حقوق ہیں، اس لیے یہاں پر حد نافذ جاری نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے چوری کی تو آپ اس کا ایسے ہی ہاتھ کاٹ دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور آتا ہے کہ مسروقہ مال میں چوری کی ملکیت کا شبہ، یعنی اگر کسی نے کسی کے پاس کچھ رہن رکھا ہوا ہے اور وہ اسے بتاتا نہیں ہے اور جا کے اسے لے لیتا ہے، مثلاً کسی مزدور نے مزدوری کی اور اپنے جو اس کا باس تھا اس کے بیگ میں سے اپنی مزدوری نکال لی ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اس پہ حد جاری نہیں ہے، اس کو وہ چوری میں شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات کہ کچھ چوری کی ڈیفینیشن اصل میں کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی جگہ پر نا
مطلب چھپا کے رکھی گئی ہو، لاک اپ میں رکھی گئی ہو، اور وہاں سے چوری چھپے چیز نکالنا، یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، اگر اور ایک اور آتا ہے کہ مشروکہ مال حرام نہ ہو، جیسے شراب ہے، کسی نے شراب چوری کر لی ہے، یا کوئی اور اس قسم کی چوری کر لی ہے، یا کسی کا کوئی اور اس قسم کا کام ہے، تو وہاں پہ چوری، جیسے نشہ ہے، اور یعنی اس طرح کی، وہ چوری میں شامل نہیں ہوگی، اس میں حد نہیں نافذ ہوگی۔ اچھا، اور ایک اور آتا ہے، ایک اور چیز آتی ہے کہ جو چیز چرائی گئی ہو اس کا چوتھائی دینار، چوتھائی دینار اس پہ حد جاری ہوگی۔ دینار آپ کو پتہ ہے سونے کا ہوتا ہے، یعنی چوتھائی دینار کے برابر جو ہے وہ چیز کی قیمت ہو تو تب حد نافذ ہوگی، اس سے کم پہ نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور بات آتی ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے باغ میں سے کچھ امرود چرا لیے، یا کھانے پینے کی کوئی چیز اٹھا لی ہے، اس پہ بھی حد نافذ نہیں ہوتی، کھانے پینے کی چیزوں پہ حد نافذ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جیسے کسی نے کسی کی مرغی چوری کر لی ہے، کوئی چراگاہ میں کوئی چیز آ گئی، اب مجھے بکری کا تو نہیں پتہ، چھوٹی موٹی چیز، اب اتنی بڑی بڑی تو نہیں چرانی چاہیے، بکری تو خیر بڑی ہے، وہ تو اب ویسے ہی اب پتہ چلے گا، اب قربانی آ رہی ہے کہ بکری اور بکرے کی کیا قیمت ہے، تو وہ اسی حساب سے پھر پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال مرغی کی بات ہم کریں، چھوٹی موٹی چیزیں جس طرح ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے وہ اس پہ حد نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی جانور کسی کی چراگاہ میں چلا گیا ہے غلطی سے، تو اس طرح کی نہیں، یہ حد جو نافذ جس پہ ہوتی ہے اس پہ آپ کو پھر پوری دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ صرف ابھی تک میں نے تو اپنی آنکھوں میں پاکستان میں دیکھا ہے فی الحال، وہ بھی آپ جا کے۔ اچھا، یہ اس لیے ہے تاکہ جس چیز پہ حد جاری ہونی ہے اس کی پوری پھر آپ کو پوری اس کو ویریفائی بھی کرنا پڑتا ہے، ویریفیکیشن بھی اس کی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جزام بما کسبا، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو کسبہ ان دونوں نے کمایا، نکالم من اللہ، عبرت ناک سزا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ عزیز کی جو عزیز کے لیے معنی آتے ہیں نا، عزت والا، غلبے والا، قہر والا، یعنی اس میں کئی معنی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبردست بھی آ سکتا ہے، عزت والا بھی آ سکتا ہے، قہر والا بھی آ سکتا ہے، غلبے والا بھی آ سکتا ہے، کئی جگہوں پہ عزیز کا معنی آپ کو اس طرح کا بھی ملے گا۔ اور حکیم، حکیم سے مراد، حکیم کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا؟ حکمت، یہاں پہ آرڈر بھی ہے، حکم بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، حکیم میں حکم بھی ہے، اور حکم کیسا ہے؟ حکمت سے بھرا۔ اور حکمت کیا ہے؟ لوگوں کا مال آپ چوری کر رہے ہو، کھا رہے ہو، کسی نے کسی کا آٹا چرا لیا نا تو تب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، تو کھانے کی کوئی چیز چرا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہے، چشم پوشی بھی تو کرنی ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو گھر سے لے جاتی ہیں تو اس پہ چشم پوشی ہی، ہم ان کو اتنا وہ نہیں نہ دینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کو تھوڑا بہت دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی تو ضرورت مند ہوتے ہیں نا جو ہمارے گھر کام کرتے ہیں، آپ ان کو اتنا خود ہی رکھیں کہ وہ آپ یہ کریں ہی نا، آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق رکھیں، آپ کا ان کے ساتھ لین دین اتنا اچھا ہو، جسٹ وہی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نا اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، آپ اس کو اس سے زیادہ دیں۔ آپ کے گھر میں سالن بنتا ہے، آپ کے گھر میں فروٹس آتے ہیں، آپ یعنی افورڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملازم رکھ رہے ہیں، ایک سرونٹ رکھ رہے ہیں، یا آیا رکھ رہے ہیں، آپ اتنا افورڈ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اتنا بھی افورڈ کریں کہ آپ اس کو اپنا جو سالن ہے، اپنا یہ نہیں میں کہتی بچا ہوا، لیکن آپ اس کو کچھ نہ کچھ گھر دے کے بھیجیں، تو پھر کوئی بھی نہیں ایسے کرتا، تو پھر کوئی بھی نہیں ایسے کرتا۔ جب آپ نے ہی کنجوسی کرنی چاہیے، بہت مطلب نا صرف نپا تلا ہی کرتے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں چھٹیوں کے پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی کوئی مجبوری کوئی کرتا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھک سکتے ہیں۔ میں نا مجھے مطلب وہ تکلیف ہوتی جب درجہ چہارم کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں آپ دیکھیں کسی کا دل کرتا ہے کسی کے برتن دھونے کو، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے برتن دھونے ہو نا، مطلب جیسے میں نے برتن تو مجھے کتنی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی گندا برتن، مطلب جب کوئی برتن ایسے رکھ دیتا ہے۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنا برتن دھو کے سنک کے اندر اپنا وہ اسٹینڈ پہ رکھے، چاہے جائے کہ آپ اپنے گندے برتن رکھ دیں۔ ہم اپنے اسکول میں یہی پہلے دیتے تھے
کہ اپنے کپ، پتہ نہیں وہ بچے کرتے تھے، کچھ تو کرتے تھے کہ جو آپ نے چائے پی ہے یا جس میں آپ نے ناشتہ کیا وہ آپ نے صبح واش کر کے آنا ہے. حتیٰ کہ ہمارے اسٹاف روم میں بھی ہماری ٹیچرز کو یہ ہوتا تھا کہ آپ آیا سے نہ دھلوائیں اپنے کپ، اچھا نہیں لگتا اس طرح. تو مجھے تو بہت برا لگتا ہے کہ جب کوئی برتن ایسے رکھ دے اور وہ دھونا پڑے دوسرے کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم چلیں ان سے کام کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو کسی کا دل نہیں کرتا. تو یہ پیسے پوسے نہیں گھاٹنے چاہیے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں دل اس معاملے میں نا درجہ چہارم کے لوگوں کے دل بڑے بڑے رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نوازتے ہیں، ضرور نوازتے ہیں، ان میں آپ حصہ رکھا کریں ان کا. اچھا، فمن تاب، تو جو کوئی توبہ کر لے. کس سے؟ یہاں پہ کس کی بات آ رہی ہے؟ چوری کی بات آ رہی ہے. من بعد اس کے، ظلم ہی، جو اس نے ظلم کیا، یعنی اپنے اوپر ظلم کیا، ظلم ہی جو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی مجرم کا جرم جو ہے وہ اس کے اپنے لیے بھی تو نقصان دہ ہے. اس کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو اس کے اپنے لیے نقصان دہ اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ. وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، یتوب علیہ، وہ مہربان ہوگا، علیہ، اس پر. اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. غفور یعنی ستر الذنب وتجاوز عنہ، یعنی اللہ گناہوں کو ڈھانپتا ہے. مغفر، ہم نے اس کو غفرہ کہاں سے نکلا تھا؟ غفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے مغفر کیا ہوتا ہے؟ ہیلمٹ ہوتا ہے، جیسے وہ ڈھانپ لیتا ہے آپ کے جنگی لباس میں جو ہوتا ہے. تو غفرہ ڈھانپ لینا. تو اللہ کیا ہے؟ غفور. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ غفور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ گناہ کو ڈھانپ لینا اور پھر اس کی معاف کر کے اس کی سزا بھی نہ دینا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے کیسے حساب لیں گے؟ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مومن کا حساب کیسے ہوگا اگر ہو گیا تو. ہاں جی، اللہ پردے میں مومن کا حساب لیں گے. اس کو گناہ دکھائیں گے، وہ جو ڈھکا ہوگا نا، چھپا ہوگا مغفر کی طرح، اس کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر اس پر اسے معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے. یہ ہے غفور. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو وہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اس لیے توبہ جو ہے، اور توبہ کون سی ہوگی؟ پکی توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ. اچھا، تھوڑا سا اس میں ہم اس کے بارے میں اگر دیکھیں ساتھ ساتھ. اچھا چلیں بس ٹھیک ہے. علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ. یعنی اب یہ ایک حیرت انگیز بات آ رہی ہے کہ آپ کو یہ کتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں علم تعلم ان اللہ، کہ آپ نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی زمین کی. یعنی اللہ کے کو تو کوئی تھوڑ نہیں ہے. ساری زمین اور آسمان جتنے بھی ہیں اور 7 زمینیں، سب کچھ اللہ کے لیے. یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. وہ یغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک چیز پر خوب قدرت رکھنے والا. یا ایھا الرسول، اے رسول. اب یہ کیا ہے؟ حرف ندا. یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا. اور یا رسول نہیں کہا گیا، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول. اور یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول میں یا ایھا کیا ہے؟ تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تعظیم کے ساتھ مخاطب کیا. یا ایھا الرسول، جیسے یا ایھا الناس، اللہ نے لوگوں کو بھی اسی طرح تعظیم کے ساتھ ہی مخاطب کیا. اس میں ایک وزن ہوتا ہے یا ایھا میں. لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو، اب دیکھیں پہلے جو آپ اس کو پوچھ رہے تھے نا مجھ سے، یہ آپ نے پوچھا تھا کون سا تھا حرف؟ یسعون. کس کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا تھا؟ انہوں نے، آپ نے کیا تھا کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہاں جی، آتا ہے نا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. وہ تھا صحیح، کوشش کرنا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ رہا ہے یسارعون، سرعت سے، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، جلدی کو، جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. چلیں یہ لگا لیں.
ٹھیک ہے، جلدی کرتے ہیں کس میں؟ فی الکفری، کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، فا فی فمن یہ منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، ومن الذین اور ان میں سے جو، ان لوگوں میں سے یعنی جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بنے۔ ہادو کہاں سے نکلا؟ ہادو کہاں سے نکلا؟ یہودا جو تھا اس کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سماعون وہ کون ہے؟ بہت زیادہ سننے والے، سماعون، سمع اصل میں سماعون سننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے بھی، سماعون جواب دینے کے لیے بھی، کیونکہ جو وہ کیسے، یہ جو لفظ ہے نا یہ دو چیزوں کے لیے، دو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر جو سنتا ہے وہی بات بتا سکتا ہے، جس نے سنا ہی نہیں وہ بتائے گا کیا؟ سماعون وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، سماعون وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، یعنی وہ آتے تھے رسول اللہ، اس کو ہم یہاں سے تفسیر اس کی کرتے ہیں، لم یاتوک نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون ہم اس کو اتنا ہی لے کے چلتے ہیں، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ خود تو نہیں آتے لیکن اپنے جاسوس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے باتیں سنو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سننے والے ہیں، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، بات تو حق ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہوتی تھی اور وہ جا کر اپنے جاسوس بھیج دیتے کہ جاؤ جا کے بات سن کے آؤ، جیسے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ آپ بچے کو کہہ دیتے ہیں جاؤ فلاں کی بات سن کے آؤ، فلاں کی بات، تو وہ بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلسوں میں اپنے لوگ بٹھائے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بہت غلط باتیں سننے کے عادی اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو آپ تک ابھی نہیں آئے۔ اچھا، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ الفاظ کو، من بعد مواضعہ بعد اس کی جگہوں سے، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جگہ کلام کون سی ہے، اللہ کا کلام ہے، بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور مواضع موضع سے نکلا ہے، وضع سے واو زاد عین، اور وضع کہتے ہیں کسی چیز کے رکھنے کو، کسی چیز کے پڑے ہونے کو، تو موضع کسی جگہ کا نام کے لیے بھی آتا ہے کہ کسی چیز کی جگہ کا نام، اس کی موازی یعنی اس کی ٹھیک جگہوں پہ جو اس کی مقرر تھی، یعنی کلام کی بات ہو رہی ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم اگر دیے جاؤ تم، ھذا یہ، فخذوہ تو تم لے لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ تُؤْتَوْهُ اور اگر نہ تم دیے جاؤ اسے، فاحذروا تو تم چھوڑ دو اسے۔ اگر تمہیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلمات کے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو چھوڑ دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو ارادہ کر لے، اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ اس کی آزمائش کا، میرے خیال میں یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ہے نا زیادہ، اس کو یہیں پہ رہنے دیں، آپ کے لیے آیت سمجھنا مشکل ہو جائے گی، یہ کرنا ہے چلنا سمجھ لیں گے، چلیں ٹھیک ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ اس پہ فنگر رکھیے گا پھر لفظ پہ تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ چل جائے، اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تو ہرگز نہیں تملکا آپ مالک ہو سکتے لہو واسطے اس کے، من اللہ شیئا کسی چیز کے، آپ پھر کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کو نا یہاں تک پڑھیں گے فاحذروا تک، تو تم الگ تھلگ ہو جو، ابھی ہم آیت کو تھوڑا سا نا سیپریٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں یعنی مرد و عورت کا تھا، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کیا ہوا تھا، ان کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، انہی میں سے ایک حکم رجم کا تھا، ان کی کتاب میں شادی شدہ زانی یعنی یہ واقعہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اچھا
اس کے لیے آپس میں فیصلہ کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ کیا تو نہ مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ جو تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھا، آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم بھی تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ اور دوسرا واقعہ ایک اور آتا ہے، دیت کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی، ٹھیک ہے، یہ والی، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تو ہمارے حکم کے مطابق اللہ کے نبی فیصلہ دے رہے ہیں تو جو ہم چاہ رہے ہیں وہ لے لینا، جو ہمیں نہیں جانی رجم نہیں چاہ رہے تو وہ چھوڑانا، وہیں پہ رکھانا۔ اچھا، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو آزمانے کا یا کسی چیز کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کی آزمائش کا، تو آپ کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا اختیار نہیں ہے؟ کہ آپ اسے ہدایت دے سکیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ، نہیں چاہا اللہ نے ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ ان کو پاک کرے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی حریص تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اس لیے یہ میں نے آیت بیچ میں لے لی ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا، کل ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے وہ سماعون کا لفظ آیا اور پھر دوبارہ سماعون کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔